ایک کوئی شیعہ ٹی وی چینل ہے، تو اس کا نام ہے عباس بھٹی، میرے خیال آپ جانتے ہوں گے، ہون عباس بھٹی۔ تو انہوں نے ہمارے اوپر نا باقاعدہ ایک ویڈیو بنائی ہے جس کے اندر بہت سے ایک الزام لگے ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ لگایا ہے کہ میں نے آپ کو نا پکڑا ہے اور گھیرا ہوا ہے، میں آپ سے زبردستی اکلوا رہا ہوں اور میں نے آپ کے ساتھ زبردستی کی ہوئی ہے۔ تو آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ میں نے کون سی آپ کے ساتھ زبردستی کی ہوئی ہے؟ میں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے یا آپ خود اپنی مرضی سے سارا بیان دے رہے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ آپ نے بھی جو سوال کیا ہے اس پہ تو مجھے ہنسی آ رہی ہے، اس لیے ہنسی آ رہی ہے کہ کتنی یعنی کہ دکھ کی بات ہے کہ اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرنا، اپنا عقیدہ بیان کرنا، تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ زبردستی ہو رہی ہوتی ہے۔ زبردستی کیسے ہے میرے بھائی؟ تو دکھ مجھے ان کے اوپر دکھ ہی ہوتا ہے، ان کی ان باتوں سے، ان کی ان یعنی کہ جو حرکتوں سے۔ کوئی گھیرا ہوا نہیں ہے جی، کوئی زبردستی نہیں ہے، میرا یہ اعلان ہے، علمی پوائنٹ آف ویو سے بات ہونا جی۔ پیارے بچوں، جو کچھ کرنا تھا کر لو، ابو آ رہے ہیں۔ جی تو عماد الاسلام بھائی صاحب، آپ کو جو گھیرنے والا لفظ ہے یہ میں نے استعمال کیا اور میں ابھی بھی اس پر یہ قائم ہوں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ میرے ساتھ بات کر رہے تھے، میری جب آپ کے ساتھ بات ہو رہی تھی، اور جو آپ نے اس ویڈیو میں اپنے عقائد و نظریات بیان کیے، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب اس کی وضاحت میں اس سے زیادہ اور کیا پیش کروں، کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ پرائیویٹ میں، پرسنل میں جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کی باتیں انہی باتوں سے بالکل بھی میچ نہیں ہو رہی تھی جو آپ اپنے عقائد و نظریات ادھر وہ مولانا اسامہ شہزاد بھائی صاحب کے چینل پر جو آپ بیان فرما رہے تھے۔ تو جس طرح کی آپ کی حرکتیں ہیں یا جس طرح کا آپ کا منافقانہ رویہ ہے یا جس روش پر آپ چلتے ہو، تو ہر شخص، میرے علاوہ کوئی بھی شخص ہوگا تو وہ یہی کہے گا، وہ یہی سوچے گا کہ اس دیوبندی مولوی نے آپ کو گھیر لیا اور زبردستی اس نے اپنی ہی مرضی کی باتیں آپ کے منہ سے اگلوائیں۔ اب اس سے زیادہ اور میں کوئی وضاحت پیش کر نہیں سکتا، اور جو عقل اور شعور رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس چیز کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی یہ اگر عماد الاسلام کی بات کی جائے تو جتنے بھی لوگ اس بندے کو جانتے ہیں ان سب کو اس چیز کا پتہ ہے کہ یہ شخص جھوٹ بولنے میں اور منافقانہ روش اختیار کرنے میں یہ بہت بڑی ایک مہارت رکھتا ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے، اور نہ اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کا خوف ہے۔ یہ اپنی جھوٹ بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے یا اس پر قائم رہنے کے لیے یہ بندہ اللہ کی جھوٹی قسمیں بھی کھا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ قرآن کی بھی جھوٹی قسمیں یہ بندہ کھا سکتا ہے۔ ایک تو اس کی یہ جو میں نے لفظ گھیرنے والا جو میں نے لفظ استعمال کیا، یہ ہوگی اس کی وضاحت۔ موصوف کی ابھی جو کل ایک ویڈیو آئی ہے جس میں وہ مجھے ہی آگے جواب دیتے ہوئے عماد الاسلام بھائی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ حضرت ابو بکر نے پاک بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جنازہ پڑھایا، اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اور پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نعوذ باللہ حضرت ابو بکر کے تابع رہی تھی۔ او بھائی، یہ آپ جس کو اپنا بابا مانتے ہو، آپ کا جو صحیح بخاری والا بابا ہے، امام بخاری آپ کے ہاں جو امام مانا جاتا ہے حدیث کا، اور پتہ نہیں کیا کیا آپ اس کے لیے زمین آسمان کی کتابیں ملاتے رہتے ہیں، اپنی صحیح بخاری میں آپ کا یہ بڑا وڈکا بھی لکھ کر گیا ہوا ہے کہ پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر لوگوں ان سب کے اوپر وہ غضبناک تھی اور ناراض ہو کر گئی تھی، اور آپ کا بخاری تو یہ لکھ رہا ہے کہ پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے ان لوگوں کو اپنے جنازے میں شرکت تک کی اجازت نہیں دی تھی، وہ تو وصیت کر کے گئی تھی کہ یہ میرے جنازے میں بھی شریک نہ ہو، یا اب آپ کا بابا بخاری لکھ کر گیا ہوا ہے۔ اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کا جنازہ پڑھایا تھا۔ اور اگر یہ بات غلط ہے، اگر آپ اس چیز کو نہیں مانتے، تو بیٹا سب سے پہلے آپ اپنے امام بخاری کی قبر ڈھونڈو اور اس کی قبر پہ جا کے آپ ماتم کرو، اس کی قبر پہ آپ جوتیاں مارو کہ جو حقائق تم لکھ کر گئے ہوئے ہو ہم تو ان سے اپنا پیچھا بھی نہیں چھڑوا سکتے، جان بھی نہیں چھڑوا سکتے۔ اور باقی مزید اس نے یہ مزید عماد الاسلام نے جو یہ بلنڈر مارے کہ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ نعوذ باللہ سرکار مصطفیٰ کے بعد سب سے افضل ہیں، نقل کفر نباشت۔ تو یہ بھی سارے عقائد و نظریات جن کو آپ بابے مانتے ہو، اصل میں آپ کا مسئلہ یہ ہے عماد الاسلام بھائی صاحب کہ علم اور
हकीकत की बात आपके पास से भी नहीं गुजरी हुई, इसलिए आप अपने झूठे मौलवियों की जो बातें सुनते हैं बस उन्हीं को ही आप कॉपी पेस्ट करके आगे चल रहे होते हैं। तो ये सरासर गलत है। और इस चीज़ के हवाले से तुम जब भी ये लफ्ज़ इल्मी इख्तलाफ बोलते हो या अकीदे का इख्तलाफ, इल्मी इख्तलाफ बोलते हो, एक तो ये तुम्हारी ज़ुबान से ये सूट ही नहीं करता, क्योंकि इस चीज़ के लिए कुछ थोड़ा बहुत इल्म होना भी आपके लिए लाजमी है। और बाकी जो आपने मज़ीद भोंडी दलीलें दी, या दलीलें आपने क्या दी, आपने सारा झूठ ही बोला था कि जी हज़रत अबू बकर जो सबसे अफजल हैं, और इसके अलावा जितने भी आप फ़ज़ाइल उनके बयान करने की कोशिश करते रहते हैं। इमादुल इस्लाम भाई साहब, आप याद करें कि जब किबला आफ्ताब हुसैन जवादी साहब के साथ आपने बदतमीज़ी की थी, तो उसके बाद जो भी आप बातें कर रहे थे उन तमाम बातों के जवाबात मैं आपको दे चुका। और इस वीडियो में मैं किसी भी किताब का कोई हवाला नहीं दूंगा, और कोई भी किताब उठा के आपको दिखाऊंगा नहीं कि इसमें ये पढ़ो या इसमें वो पढ़ो, क्योंकि इल्म और किताबों के साथ इमादुल इस्लाम का दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है, कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो इस जैसे बंदे को हवाले दिखाना या हवाले देना ये वक्त ज़ाया करने वाली बात है। तो मैं अब आप पे मज़ीद वक्त बर्बाद कर नहीं सकता। और जो बातें आपने की हुई हैं, जो भी आपने ब्लंडर्स इससे पहले मारे हुए हैं इल्मी किताबी लिहाज से, इमादुल इस्लाम भाई, मैं आपके तमाम ये जो फजूल और बेबुनियाद और नाकिस अकीदे हैं उनके जवाबात मैं दे चुका हूँ। जिन किताबों को आप अपने ऊपर हुज्जत मान के बैठे हुए उन्हीं की रूह से, तो आपको ये हवाले देना या आपके सामने ये सारा कुछ डिस्प्ले करना, ये एक बेवकूफ़ी वाली बात है। क्योंकि इस तरह की चीज़ें उनके आगे पेश की जाती हैं जो थोड़ी बहुत अकल रखते हो, जो थोड़ा बहुत इल्म रखते हो। अकल आपके पास से नहीं गुजरी, इल्म से आप महरूम हो, और नासबियत का पट्टा जो आजकल आप गले में बांध रहे हो, दर हकीकत अपने दिल पर तो तुम लोगों ने नासबियत का पट्टा बांधा हुआ था, इसमें शक कोई नहीं है। लेकिन अब ये है कि जो आप लोगों की नासबियत है वो सबके सामने खुलकर सामने आ रही है। तो आप जैसे लोगों को ये हवाले दिखाना, ये सारा कुछ, ये एक फजूल काम है। और वैसे भी ये फजूल काम मैं पहले कर चुका हूँ आपके सामने किताबों के हवाले रखे। तो जब आपको दी हुई दलीलें आप देवबंद की तरफ से आया हुआ चंदा समझ के खा जाने वाले आप लोग हो, तो फिर आप ये किस तरह या किस मुंह से आप ये कह सकते हो कि जी हमारे साथ इल्मी इख्तलाफ करें, हमारे साथ इल्मी इख्तलाफ करें, जब इल्मी लिहाज से, किताबी लिहाज से आपके सामने हवाला जात रखे जाते हैं तो आप वहां से दुम दबा के भागते हो, जिस तरह आपके बुजुर्गवार ओहद में भागे थे, उसके अलावा जंगे खैबर में नाकाम होके शिकस्त खा के वापस लौटे थे। तो इस तरह के लोगों को, मानने वालों को ये हवाले दिखाने की जरूरत नहीं है। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप दो चार मौलवियों को सुनो और उनकी जो बातें हैं वो आप कॉपी पेस्ट करके आगे फैला दो। इससे ज्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते।